ایسے ایسے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہاں اس کے بعد آخر میں وقت زیادہ ہو گیا، شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا کہ ہمارے یہاں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اگر نام لیا جائے کسی کا رد کرتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ فلاں فلاں کا نام لے کر ان کا رد کر رہے ہو. ہاں ان کی غیبت کر رہے ہیں. ایک تو غیبت ہے، نام لے، اگر غلطی کر بھی رہے ہیں تو اس کی غلطی کا ذکر کیا جائے. شیخ صالح الفوزان نے اس کا بڑا پیارا اور جامع جواب دیا، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل قاعدہ تو اس میں یہی ہے کہ لوگوں کو غلط باتوں سے، بدعت سے اور انحراف سے تنبیہ کی جائے، بچایا جائے، رد کیا جائے اس کا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا اثر لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کی گمراہی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ان کے ناموں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، تو ذکر کرنا ضروری ہے. ہاں اگر اس کا نام ذکر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے یا وہ مشہور نہیں ہے اور کوئی حاجت نہیں ہے تو نام ذکر کیے بغیر اس کی غلط فکر کو رد کر دیجیے. لیکن اگر وہ لوگوں میں مشہور ہے، عام ہے، اس کا اثر ہے لوگوں پر، لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، یہ اندیشہ ہے، تو پھر نام لینا ضروری ہے. ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ ہے. پورے جرح و تعدیل کے اصولوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اور کوئی بھی ذتی روئے زمین پر تاریخ میں ایسا نہیں گزرا کہ اہل حق نے کی طرف سے اس کا نام لے کر رد نہ کیا گیا ہو. جو مشہور ہوا اس کی بات کر رہا ہوں، جس کا اثر لوگوں پر مرتب ہوا، کسی کا نام لیے بغیر رد نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. لہٰذا بہت لمبی بات ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں. آخر میں یہ کہوں گا موجودہ دور کے لوگوں سے، نسلوں سے، کہ یہ دین یہ اسناد، یہ باتیں، یہ دین کا جو حصہ ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ جاننا ہمارے بنیادی مسائل میں سے. لہٰذا یہ غور کریں. ایک اول تو آپ اپنے اندر علم دین کو سیکھنے کا شوق پیدا کریں، علم کا شوق، اہل علم کا شوق، ان کی عزت و احترام. تو پہلے یہ دیکھیں کہ علماء حق کون ہیں، قرآن حدیث کو جاننے والے کون ہیں. اور کسی مسئلے میں اگر آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے تو چند معتبر علماء کی طرف جانے کے بعد آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سلسلے میں غلطی پر کون ہے یا انحراف کس کے یہاں ہے. اب ایک آدمی کا صحیح مسلک ہے، غلطی کر رہا ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے. صحیح مسلک ہے، منہج ہے، لیکن اس نے خطا کی، یہ ایک الگ چیز ہے. ائمہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان لوگوں سے بھی خطائیں ہوئی. امام حنیفہ نے بھی کہا کہ جو اللہ کے علماء سے مخالفت کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. تو امام ائمہ کرام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن ہم ان کو حق پر مانتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ بوجھ کی خطا ہے. لیکن اگر کسی کا منہج غلط ہے، اصول غلط ہے، اس کے اندر بدعت ہے، انحراف ہے، اہل سنت والجماعت کے طریقے سے وہ ہٹا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت کے جو متفق، آپ ایک اصول بنائیے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ فلاں معاملہ یہ پیش کر رہا ہے تو ہمارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ان کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر اس کے بعد. تو جو سب سے بہتر زمانہ ہے اس کا دین سب سے بہتر ہے، اسی لیے سب سے بہتر زمانہ ہے. اس لیے اس وقت کے دینداروں کو دیکھا جائے کہ جو چیز یہ پیش کر رہا ہے وہ دیندار مانتے تھے یا نہیں. اگر وہ اس کے خلاف ہے تو اس میں کوئی شک مت کیجئے کہ وہ گمراہ ہے. اب ایک صحابی کو اگر کوئی برا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، تو کتنا بڑا بھی علامہ ہو، کتنے لوگ بھی اس کو لائک کرتے ہوں، وہ گمراہ ہے. وہ صحابہ اور تابعین کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. ایسے موٹے اصول کچھ یاد رکھیں تو گمراہ نہیں ہوں گے. تو پہلی چیز کہ یہ کہ دین کو دین کے راستے سے سیکھیں، علماء سے، علم سے محبت کرنا سیکھیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر شوق پیدا کریں. کوئی یہ نہ سمجھے میں بہت سیکھ چکا ہوں، مجھے اب ضرورت نہیں ہے. ہاں امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، کوئی حدیث ایسی نہیں سنا پاتا تھا جو ان کو معلوم نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے. ہم لوگ اتنے علامہ ہو گئے ہمارے یہاں. درس قرآن، درس حدیث کی مجلسیں دیکھ لیجئے، ہاں کرکٹ اور گیم کی مجلسیں دیکھ لیجئے، ٹی وی پر، موبائل میں جگہ جگہ لے کے گھومتے ہیں. کتنا کس چیز کا شوق ہے ہمارے اندر. ہاں ہماری نسلوں کی حفاظت اس سے جڑی ہے کہ ہم دین سیکھتے سکھاتے ہیں یا نہیں. تو دین کو سیکھنے کا شوق پیدا کیجئے، اور اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ دین آپ کس سے سیکھ رہے ہیں یہ متعین کیجئے. اور یہ ہر کوئی شخص فلاں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، اس کے بارے جاننے تک سیکھ لیا، مان لیا کہ وہ آدمی غلط ہے، منحرف ہے. اب اس کا تذکرہ مت کیجئے، اس کی ویڈیو کو وائرل مت کیجئے، لوگوں میں اس کو پھیلائیے مت. کیوں؟ یہ دونوں چیزوں کو جو میں نے ساتھ بیان کیا اس کا موقع نہیں ملا یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایک طرف آج کا ماحول ایسا ہے کہ جو علماء حق ہیں، اہل حق ہیں، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں، خوب بڑھ چڑھ کر غیر مسلموں کے ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے. دوسری طرف
وہ جو عالم نہیں ہیں، جن کے یہاں حدیثوں کا انکار ہے، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہے، حزبیت ہے، حرکیت ہے، اور مختلف قسم کی دور جدید کی خارجیت ہے، ان کے لوگوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، عالم نہیں ہے اور عالم بنایا جا رہا ہے۔ میں نے بتایا اس سے پہلے بڑے بڑے سید قطب مولانا ابو العلا مودودی کے باقاعدہ عالم نہیں ہے۔ آج بھی وہی فتنہ چل رہا ہے، کہیں آپ ایک آدمی سے، ایسے آدمی سے متاثر ہو گئے، اب وہ جہالت کی وجہ سے، چاہے اس کی نیت اچھی ہو، کوئی غلط بات بیان کرتا ہے، آپ متاثر ہے تو آپ اس کی غلط بات کو بھی قبول کرتے ہیں۔ بہت خطرناک اور سنگین یا نازک معاملہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے آج پورے عالم اسلام میں بدعقیدگی اور باطل پرستی کی جو ہے افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک آدمی دین کی خدمت کے نام پر دین کی مخالفت کرتا ہے، ہاں، دین کے سچے خادمین کی مخالفت کرتا ہے، ولا اور برا کا معنی بدل دیتا ہے، جن سے دوستی کرنا چاہیے ان کی دشمنی کرتا ہے، توحید کے ماننے والوں کی دشمنی کرتا ہے، شرک بدعت خرافات شیعت رافضیت کے ماننے والوں کی تائید کرتا ہے۔ یہ آج عالم اسلام میں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنی طاقت کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔